چیزیں آپ دیکھیں بدر میں شروع سے ہی جو چیزیں میسر آ رہی ہیں وہ حوصلہ مضبوط کرنے والی نہیں. پہلے تو 1000 کے مقابلے میں جانا ہے، پھر یہ کہ اسلحہ پورا نہیں. پھر جب بدر میں پہنچ گئے تو جو علاقہ اچھا تھا، سخت تھا، جہاں پانی تھا وہاں کفار نے قبضہ کر لیا، اور یہ جو ریتلا علاقہ تھا یہ مسلمانوں کے پاس آیا. یہ لیٹے ہیں نا یہاں حفیظ جلندری، مرحوم کہنے لگے کہ زمین دعا کرنے لگی اللہ کی بارگاہ. گرمی بڑی سخت تھی، رمضان کا مہینہ تھا. زمین کہنے لگی کہ الہی تیرے محبوب کے قدم جب میری اس خاک پہ آئے تو مولا حکم دے سورج کو اب نہ آگ برسائے. میرے دامن سے گر ان کو ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی. یا رسول، صحابہ نے کٹورے بھر لیے، زمین پہ بھی کچھ انہوں نے ریت کی چھوٹی چھوٹی دیواریں بنا کر کے وہاں بھی پانی کو جمع کر لیا. اور پھر کیفیت یہ ہوئی کہ زمین بھی ریت کی وجہ سے سخت ہو گئی، چلنا آسان ہو گیا، ان کی جانب کیچڑ ہو گیا. پہلی خدائی مدد تو یہ آئی. اب نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ تم تھوڑے ہو یا زیادہ ہو صفیں مرتب رکھنی ہے. نبی پاک نے صفیں مرتب کی، یعنی ہمیں سبق دیا کہ بندہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. بے ترتیب جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غیر مرتب لوگ ہیں، غیر منظم لوگ ہیں. 313 لوگوں کی نبی پاک نے باقاعدہ صفیں بنائی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں تیار کیا. تم نے کہاں کھڑے ہونا ہے، تم نے کہاں کھڑے ہونا ہے، تم نے کیا. اپنی زندگی میں نظم کا خیال کریں. ہم اس محبوب کے ماننے والے ہیں جو جنگوں میں بھی نظم و ضبط کا خیال فرماتے ہیں. آپ دیکھیے ایک چھوٹا سا نظم بھی ٹوٹا تھا نا احد میں، تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں اس کی ہمیں قیمت دینی پڑی. نظم نہیں توڑے، نبی پاک صفیں سیدھی کرا رہے ہیں. حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ تھوڑا بڑا تھا، ذرا باہر نکلا ہوا تھا. اللہ کے محبوب صفیں سیدھی کراتے، تیر ذرا ان کو چبھ گیا. فوراً عرض کی حضور مجھے تیر چبھا ہے، بدلہ چاہیے. تو کریم نے کیا فرمایا؟ ہمیں سبق دیا نبی پاک کہ کبھی تو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرو. اللہ کے رسول محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا، فرمایا بدلہ لے. چلتا ہے اس کے بعد دیکھیں اسی وقت فرمایا بدلہ لو. تیر تھمایا، فرمایا بدلہ. حضور ولا الورا ہے، لیکن ہماری تربیت کے لیے محبوب نے کہا بدلہ لو. حضرت سواد کہنے لگے حضور وہ میرا تو پیٹ سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. تو محبوب نے بھی کپڑا ہٹایا تو وہ دوڑ کے گئے اور حضور کے وجود نور کو چومنا شروع کر دیا. یا رسول اللہ یہ تو بہانہ بنایا تھا کہ چلو مجھے سعادت نصیب ہو جائے. تو محبوب نے صفیں سیدھی کر کیا کیا رسول کریم نے؟ بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے. یہ سنو اور دیکھو عقیدے کا حسن کتنا نکھرتا ہے. فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک جنگ سے پہلے ہی نبی پاک علیہ السلام نے چھڑی مبارک سے نشان لگا کے فرمایا یہاں مرے گا ابو جہل، یہاں مرے گا عتبہ، یہاں مرے گا عتیبہ. ایک دن پہلے ہی علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے قبل بتا دیا سارا. اب صفیں سیدھی ہو گئی، تیاری ساری کرا دی، صحابہ اپنی اپنی جگہ پہ محم ہو گئے. یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے اور یہی سب سے قیمتی فرق ہے اور یہی سب سے عمدہ ہے. یہی مسلمان اور کفر کے درمیان پہچان کراتا ہے. یہاں بھی صفیں سیدھی ہو گئیں، کفار نے بھی تیاری کر لی. اب رات گزرے گی تو صبح جنگ ہوگی. کیفیت یہ ہے کہ کافروں نے اونٹ ذبح کیے، گوشت بھونا گیا، شراب کباب اور کھانا پینا اور موج کرنا ان کے ہاں لگا رہا. اور جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے بدر کی ساری رات مصلے پہ رو کے گزاری. اور دعا کا انداز یہ ہے اللہ یہ 313 میں لے آیا ہوں، اگر یہ بھی آج شہید ہو گئے تو کون عبادت کرے گا قیامت تک؟ تیرا وعدہ تھا مدد فرما. ساری رات نبی کریم اللہ کی مدد کو پکار کرے. کافر کے پاس یہ ہتھیار نہیں دعا والا، اللہ نے یہ مومن کو عطا فرمایا ہے. مومن دعا مانگتا ہے اور رات کو نبی کریم دعا مانگے تو صبح اللہ تعالیٰ حضرت عمر جیسے لوگ دین کو عطا کر دیتا. یہ دعا ہی کا تو نتیجہ ہے. اللہ کی محبوب نے ساری رات دعا کی اور رب کریم نے فرمایا بھائی ادھر 1000 تھا ادھر 313 تھے. فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں، تم تو کمزور تھے.
وہ جو کہہ رہا تھا نا ابو جہل، رات کو اس نے جاسوس بھیجے تو جاسوسوں نے جا کے اسے کہا 313 لوگ ہیں، ان میں بھی کچھ بچے کچھ بوڑھے اور اسلحہ نہ ہونے کے برابر. تو ابو جہل کہنے لگا انہیں نہ گھوڑوں کی پشتوں پر باندھ کے مکے لے چلتے ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں چھوڑے سے، تو کیا ان سے لڑنا ہے، تو وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو وہ جاسوس کہنے لگا سردار پوری بات تو سن لے، بندے 313 ہیں اور رات کو چھپ چھپ کے بھی ان کی دعائیں سنی ہے، گھر جانے کے لیے واپس کوئی بھی نہیں آیا. وہ اللہ سے شہادت مانگتے ہیں، شہادت شہادت سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سے میں پیش کرے سا، شہادت طلب کر رہے. اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ عظمت کردار. 2 صحابہ آ رہے تھے بدر میں شرکت کے لیے، بخاری میں روایت موجود ہے. رستے میں کفار نے روک لیا اور کہا تم لڑنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم لڑائی نہیں کریں گے تمہارے خلاف، بس سرکار کی زیارت کریں گے. کہا وعدہ کرتے ہو؟ کہا وعدہ کرتے ہیں. اس وعدے پر انہوں نے چھوڑ دیا. وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کفار نے روک لیا تھا اور اس وعدے پر چھوڑا ہے کہ ہم ان کے خلاف لڑائی نہیں کریں گے بلکہ ہم زیارت کریں گے اور لوٹ جائیں گے اپنے گھر کو. تو اب کیا حکم ہے؟ 313 لوگ ہیں، ایک ایک بندے کی ضرورت ہے. لیکن جو عظمت کردار ہے، جو مسلمان کا خاصہ ہے کہ اس کے اندر وعدوں کی پابندی ہوتی ہے، بات میں سچائی ہوتی ہے، گفتگو مضبوط ہوتی ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم نے چونکہ وعدہ کیا ہے لہٰذا تم لڑائی نہیں کرو گے، تم سائیڈ پہ بیٹھو گے. ہمیں اگر مدد کی ضرورت ہے تو صرف اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. کوئی چور رستہ تلاش کر کے آگے جانا، چور ساری زندگی وہ لوگ بیچارے ڈھونڈتے رہے جن کے رستے چور دروازے کے طرح ڈھونڈتے ہی رہے، پیچھے ہی رہ گئے سب سے. تو عظمت کردار اس جنگ میں آپ دیکھیں، حضور کی دعائیں دیکھیں. اور پھر جنگ کا بازار گرم ہوا تو حالات یہ تھے، اللہ اکبر. صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنا جوش تھا لوگوں کے اندر، اتنا ولولہ تھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا کو ایک کافر مارنے کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے 2 قتل کیے. ان کی کیفیت یہ تھی کہ 2 چھوٹے چھوٹے شہزادے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے آ کے پوچھتے ابو جہل کدھر ہے؟ اور ابو جہل وہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے، اتنا بڑا کافر. تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے آ کے پوچھتے ہیں وہ ابو جہل کدھر ہے؟ تو جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا تم نے کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ سنا ہے حضور کا بڑا بے ادب ہے، ہم اسے قتل کریں گے. قتل کریں گے، مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو. سنا ہے معاذ اللہ گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. قابو تو آ جائے، آج تو ہمارا سامنا ہونا، پوچھ لینا اس سے. ان 2 بچوں نے ابو جہل جیسے بڑے کافر کو، نوجوانوں کو مقصد حیات بناؤ یار. زندگی میں لاوالی زندگی نہیں ہوتی. اپنے اوقات کو زرخیز بناؤ، ان کو قیمتی بناؤ. اپنے صبحوں اور شاموں کو کسی کام لگاؤ. زندگی میں کوئی ڈیوٹی کرو، اپنے لیے کچھ اختیار کرو، اس رستے پہ چل نکلو. وقت کا ضیاع نہ کرو، قیمتی لوگ ہو، نبی پاک کے غلام ہو. 2 بچوں نے ابو جہل کو قتل کر ڈالا اور پھر تلواریں لے کے حضور کے پاس آئے. یا رسول اللہ میری تلوار دیکھے میں نے مارا ہے. حضور میری پہ خون زیادہ ہے. کریم مسکرائے فرمایا تم دونوں نے مارا ہے، یہ تم دونوں نے کام کیا. اس میدان بدر کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کی طاقتیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاہ و جلال، شجاعت صحابہ کی، دلیری، پانسا ہی پلٹ گیا جنگ کا. 14 صحابہ شہید ہوئے اور کفار کی ایک بڑی تعداد گرفتار ہوئی، ایک بڑی تعداد قتل ہوئی. بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ قتل کر دیے گئے. وہ جو بڑے دبدبے سے آئے تھے، ایک رات نہیں گزری اللہ کا حکم آیا، وہ سارے کا سارا کفر دھڑام سے گرا پڑا. وہ جو کہتے تھے ہم سردار ہو کے کلمہ پڑھ جائیں، ہم بلال کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائیں، اب ہمیں سلمان فارسی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. ذلیل و رسوا ہوئے، خائب و خاسر ہوئے، بچھاڑ دیے گئے. 14 صحابہ شہید ہوئے، جنگ میں گئے تھے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب اتنا راضی ہوا ہے کہ سب کے لیے جنت کا پروانہ جاری کر دیا. فرمایا تم کچھ بھی کرو، اللہ نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدری صحابہ کو ہمیشہ اعزاز کی نظر سے دیکھا، ان کا وقار ہمیشہ بلند رہا.
اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام واپس آئے، قیدی ہو کے آئے یہ لوگ جو یہاں لڑنے آئے تھے، ان کی رسیاں صحابہ کو غصہ تھا، انہوں نے ذرا زور سے باندھ دی، ہائے ہائے کی آوازیں رات نکالتے آئے تھے لڑنے، پھول لے کے تو آئے نہیں تھے، تو ظاہر ہے دشمن، اور دشمن بھی وہ جس نے بڑی تکلیف دی ہو، مکے میں پتھر مارے ہوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت اذیتیں، حضرت خبیب کو سخت اذیتیں، حضرت عمار ابن یاسر کے لیے تکالیف، کس کو چھوڑا انہوں نے، ہر ایک پر انہوں نے سنگ ماری۔ لیکن جب یہ قیدی بنا کے لائے گئے، صحابہ نے ذرا زور سے رسیاں باندھ دی، تو کیفیت یہ تھی، حال یہ تھا کہ فرماتے ہیں جب یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو حضور کو نیند نہیں آتی۔ نبی کریم فرمانے لگے ذرا ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو نا، یہ سو جائیں گے تو مجھے بھی نیند آ جائے۔ صحابہ سے مشورہ لیا نبی پاک علیہ السلام، ان کا کیا کرنا؟ حضرت علی، حضرت عمر کہنے لگے حضور ان کو قتل کریں، انہوں نے بڑا ستایا، اور جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کریں۔ حضرت صدیق اکبر نے اور بعد دیگر صحابہ نے مشورہ دی، حضور فدیہ لے کے نہ چھوڑ دیں، یہ ہمارا مسلمانوں کا کام ہے کہ جس حد تک آسانی کی جا سکتی ہے کی جائے، فدیہ لے کے نہ چھوڑ دیں، جان ان کی بخش دی جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی پاک کو تو طریقہ ہی آسانی کو اختیار کرنے کا، حضور نے فرمایا فدیہ لے لو چھوڑ دو، فدیہ لے لو چھوڑ دو۔ اب فدیہ شروع ہوا۔ حضرت عباس نبی کریم کے چچا ہے، وہ گھر سے جب آئے تھے، اگرچہ ان کے دل میں اسلام پہلے سے گھر کر گیا تھا، انہیں لایا بھی، بعض روایتوں میں زبردستی گیا تھا، تو وہ اپنی اہلیہ کو کچھ رقم دے آئے تھے کہ فلاں جگہ پیسے دبا دیے ہیں، اگر میں آ گیا تو نکال لوں گا ورنہ خرچ کر لینا۔ محبوب نے فرمایا فدیہ دے، تو وہ عرض کرنے لگے کہاں سے فدیہ دوں، کیسے دوں، کیسے فدیہ دوں؟ تو محبوب کریم نے خبر دی، فرمایا چچا وہ جو نکلتے وقت میری چچی کو کہہ کے آئے تھے۔ یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ۔ حضرت عباس تو اسی وقت ہی دل دے بیٹھے، کہنے لگے یہ میرے اور میری اہلیہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، اور اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ واقعی اللہ کے سچے رسول۔ ڈھیر سارے لوگوں نے حضور کا علم شریف دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ اب فدیہ دیا جا رہا ہے، فدیہ۔ اس وقت تک ابھی کافر کے ساتھ، مشرک کے ساتھ نکاح منع نہیں تھا، اور روٹین یہ تھی کہ کہیں شوہر مسلمان ہے اور عورت غیر مسلم ہے، اور کہیں عورت مسلمان ہے تو شوہر نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے داماد ابو العاص بھی کفر کی طرف سے لڑنے آئے تھے، جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی بڑی بیٹی ہے۔ نبی پاک کی کتنی صاحبزادیاں ہیں؟ دیر کر دی آپ نے بتانے میں، سارے بولیے۔ سب سے بڑی سیدہ زینب ہے، اور حضور کی ہر شہزادی شانوں والی، عظمتوں والی، برکتوں والی۔ یہ الگ بات ہے کہ سیدہ فاطمہ سے رسول پاک کا پیار جو ہے وہ انفرادی ہے، اس کا جواب نہیں، ان کی عظمتوں کا جواب ہے، لیکن حضور کی 4 صاحبزادی۔ حضرت زینب کے شوہر کفر کی طرف سے لڑنے آئے تھے، ان کے لیے جب فدیے کی بات کی گئی تو انہوں نے ایک ہار فدیے میں بھیجا۔ یہ ہار کون سا تھا؟ جیسے یہ ہار آیا رسول کریم کی مقدس آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ یہ کون سا ہار ہے؟ تو فرمایا یہ سیدہ ختیجہ نے دیا تھا اپنی بیٹی جناب زینب کو۔ جنگ ہو گئی، ختم ہو گئی، کفار کو آزادی ہو گئی، وہ چلے گئے فدیہ دے کے، لیکن کفر کے دل میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، پورا عالم کفر ڈرنے لگا۔ وہ کفر جو آیا سارے کا سارا مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، جب بدر کے میدان کے اندر انہیں اتنی عبرت ناک ناکامی ہوئی اور شکست فاش ان کو نصیب ہوئی، تو کفر کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب پڑ گیا۔ اب وہ کئی دفعہ سوچتے تھے، بات کرتے